बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मंसूर एहसास, और एहसास की नई बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में रूहानी तौर पर बड़े इंतशार का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, दिलों में सुकून नहीं है, उनके ज़हनी ख़यालात में ठहराव नहीं है, और ऐसे मामलात को लेके इंसान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है। हर दूसरा शख्स, खा मेल हो या फीमेल, बड़ा हो या छोटा, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स, आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने वजूद के ऊपर गौर करना पड़ेगा, यानी इंसानी वजूद, इंसान की बॉडी, इसका स्ट्रक्चर। और याद रहे कि इंसान मुरक्कब है, अमेज़ा है, कॉम्बिनेशन है इंसान का वजूद। एक बॉडी का और दूसरी रूह है इस इंसान के वजूद में। हम जिस्मानी तौर पर बड़े तंदुरुस्त नज़र आते हैं, बड़े ताकतवर नज़र आते हैं, बड़े तवाना नज़र आते हैं। डेली बेसिस पे हम एक्सरसाइज भी करते हैं और हम समझते हैं कि हमें जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्टर्ब नज़र आते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। असल में इंसान जो है ये ज़ाहिर पे यकीन रखता है, और जो चीज़ इसके सामने आती है इंसान इसी के ऊपर ही फोकस करता है और उसी को ही डेवलप करने की, प्रोग्रेस लाने की कोशिश करता रहता है। और जो चीज़ इंसान के की नज़र से दूर है, उसके ख़याल से दूर है या उसके ख़याल से ओझल है, उसकी तरफ ये तवज्जो कम ही करता है। आप देखेंगे कि इंसान का वजूद मट्टी से बना है, जिस्म मट्टी से बना है, और ये फितरती अमल है कि इस जो हमारा जिस्म है, ये जो मट्टी से बना हुआ है, ये एक फितरती अमल है। इसकी डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ, इसकी नरिशमेंट के लिए जितना भी मटेरियल है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लवाज़मात हैं, ज़रूरियात हैं, उन सब का हसूल हम मट्टी से ही मुमकिन करते हैं। यानी ज़मीन से सारी की सारी पैदावार हो रही होती है, जिसका हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, या फ्रूट्स हैं, आप देखते हैं, सब्जियां हैं, इवन के मिल्क, पानी, या जो भी चीज़ें हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मट्टी से ही हम हसूल मुमकिन बनाते हैं। अगर हम दूध पीते हैं तो दूध भैंसों से हासिल होता है, गाय से हासिल होता है, बकरी से हासिल होता है। और जो भी चारा है हमारे एनिमल्स खाते हैं, जिसकी बेस पे दूध पैदा करते हैं, वो चारा मट्टी से हासिल होता है। लिहाजा जिस्म को अगर हमने ताकतवर और तवाना रखना है तो हमें ज़मीन से उगने वाली तमाम अशिया को खाना पड़ेगा, वहाँ से हमें ताकत मिलेगी। लेकिन दूसरी जानब जब हम बात करते हैं अपनी रूह की, तो रूह एक ऐसा एलिमेंट है इंसान के वजूद में जिसके बारे में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बतलाइए कि रूह क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जवाब में ये फरमाया कि रूह अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है। चूँकि रूह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इसलिए रूह की ग़िज़ा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के अंदर, आपके फरमान के अंदर, आपने जो जो डायरेक्शंस इंसान को दी हैं, किससे बचना है और किससे नहीं बचना, जो क्या काम करना है और क्या नहीं करना, ये तमाम के तमाम अहकाम, इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारी रूह के साथ है। तो जब तक हम बुनियादी असूल को नहीं समझेंगे, रूहानी तौर पर हम कभी भी मजबूत नहीं हो सकते, ताकतवर नहीं हो सकते, तवाना नहीं हो सकते, और हमारी रूह की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती।
دنیا کے معاملات میں چونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج یہ بات سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ یہ جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں، جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ٹیکنالوجی کی، ان میں موبائلز ہیں، آپ کا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، جتنی بھی ڈیوائسز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو سافٹ ویئر ہوتا ہے اور اس کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ اگر سافٹ ویئر کرپٹ ہو، اس کے اندر وائرس آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلے میں ڈیلے آتا ہے، اور سم ٹائمز تو بعض فائلز ایسی ہوتی ہیں اتنی کرپٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کا ڈسپلے بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اسکرین پہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی، وہ فنکشنل ہی نہیں ہوتی۔ سیم از دا کیس ود ہیومن باڈی اینڈ ہیومن لائف۔ انسان کے اندر ایک جسم ہے جو ہارڈ ویئر کا کام کر رہا ہے، اور ایک روح ہے جو سافٹ ویئر کا کام کر رہی ہے۔ جس طرح ہم ہارڈ ویئر کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہارڈ ویئر کا پارٹ خراب ہو جائے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ڈل نہ ہو جائے، کرپٹ نہ ہو جائے، خراشیں نہ پڑ جائیں۔ تو سیم از دا کیس ود روح۔ ہماری جو روح ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ انسانی جسم کے اندر ایک سافٹ ویئر کا رول پلے کر رہا ہے۔ تو اس سافٹ ویئر کو ہم نے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس سافٹ ویئر کو ہم نے کرپٹ پریکٹسز سے بچانا ہے۔ کرپٹ پریکٹسز سے مراد وہ تمام کے تمام اعمال جن کو اعمال بد کہا گیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، اس سے رکنا۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنی روح کو پاک نہیں کر پائیں گے۔ ان دا کیس آف سافٹ ویئر آف اینی ڈیوائس آف دس ٹیکنالوجی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس میں یا اس فلاپی میں، اس یو ایس بی میں یا اس میموری کارڈ میں بہت زیادہ وائرس ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی کنیکٹ نہیں کرتے اپنی مین ڈیوائس کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کنیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے۔ تو ہم دنیا کے معاملات میں اپنی لائف کے حوالے سے اتنے کانشیس نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو ایسی صحبت میں انڈلج کر دیتے ہیں جو صحبت کرپٹ ہوتی ہے، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور وہ اعمال جن سے منع کیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، جن کو گناہ کہا گیا ہے، جن کو جرم کہا گیا ہے، جب ہم ایسی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی روح کو، یعنی اپنے جسم کے سافٹ ویئر کو وائرسز سے بھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اسپریچولی کرپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ روحانی طور پر ہماری جو روح ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کا شکار جب ہوتی ہے، تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ذہنی انتشار ہمارے سامنے آ جاتا ہے، دل کے اندر فتور آ جاتا ہے، مختلف قسم کے ایسے معاملات جس میں ہمارا دل، ہمارا قلب سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی روح کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا۔ روح کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو جو اعمال بتائے گئے ہیں، ان کو ہم بروئے کار نہیں لاتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کے ذکر کے ذریعے کانوں سے وہ سنیں جو اللہ نے حکم دیا ہے سننے کا، تاکہ ہماری روح میں وہ داخل ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا ہے، ہم زبان سے اپنی گفتگو کا بھی لحاظ رکھیں، آنکھوں کی پروٹیکشن کریں، آنکھوں سے وہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ تمام اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین میں منع کیا ہے وہ کام کرنے سے۔ تو اس طرح ہم جسم اور روح کو جب پیرالل لے کے جائیں گے، دونوں کی پروٹیکشن سیم ٹائم کر رہے ہوں گے، دونوں کی نرشمنٹ سیم ٹائم کر رہے ہوں گے، تو جسمانی طور پر بھی ہم مضبوط نظر آئیں گے، اور روحانی طور پر بھی ہم محفوظ نظر آئیں گے، اور ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دلی اور ذہنی طور پر ہمیں اطمینان فیل ہوگا، اور ہماری لائف بڑی پرسکون گزرے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے، اور اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے،
کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، سنتے رہیں گے اور بات سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کریں گے تو ہم سے سوال ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ تک بات پہنچی تھی لیکن آپ نے عملی اس کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن آج ٹائم ہے آپ کے پاس، اس بات کے اوپر فوکس کریں، توجہ کریں، سوچیں آج سے کہ کیا واقعی ہی ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان تمام پریکٹسز سے جن سے روح ہماری کرپٹ ہوتی ہے ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ بات اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا، ہو سکے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی دیجیے گا اور اپنی مزید آراء ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔